ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیع صاحب کی کاروباری لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں ان کو بہت ہی اچھی میٹنگ رہی 5-6 گھنٹے کی میری جن سے دوستوں سے بات ہوئی جو سارے بڑے پاکستان کے جیت چوٹی کے کاروباری لوگ تھے شخصیات تھی وہ سارے مطمئن ہیں. میں اکثر سے کو جانتا ہوں کہ جو ایک عرصے سے ناخوش تھے اور غیر مطمئن تھے. اب ایک میٹنگ اگر کسی ایک سیزن بزنس مین کو مطمئن کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ تھا جو کہ ان کو بزنس مین کے پلیٹ میں رکھا گیا ہوگا اور وہ اس سے مطمئن ہو کے گئے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس میں انہوں نے ان کو ایک سارا بتایا اور ان کی بہت سی چیزیں بتائی کہ جو چیزیں ہماری خرابی ہیں اس کو ہم نے دور کرنے کے لیے کوئک فکسز بتایا کہ کیسے اسمگلنگ ہے, چینی کے بحران کو روکنا ہے تو اس کی اسمگلنگ روکنی ہوگی, ڈالر کا انفلو کیسے بڑھانا ہے اور ڈالر کا آؤٹ فلو کیسے کم کرنا ہے تاکہ ڈالر کی جو روپے کی قدر میں اضافہ ہو اور ڈالر کی جو قدر میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں کمی ہو. یہ ساری باتوں کے ساتھ انہوں نے یہ بھی خوشخبری دی جو ایک عرصے سے کئی دفعہ بتا بھی چکے ہیں ملفوف انداز میں کہ پاکستان میں $50 ارب کے قریب سرمایہ کاری اگلے 2-3 سال میں آنے والی ہے. میرا اس کے بارے میں ہمیشہ ذاویہ مختلف ہے. میں اپنے ایک کالم میں بھی لکھ چکا ہوں, بلکہ 2 ہفتے پہلے میں نے کالم لکھا تھا اور وہ ہماری ایک مڈبیر ہو گئی تھی وزیر اعظم انور الحق صاحب کی حلف وفاداری کی تقریب کے اوپر. میں شامی صاحب کے نکلنے لگے تو وہاں پہ آمنا سامنا جو ہو گیا آرمی چیف صاحب سے تو تھوڑی سی ایک کنورسیشن ہوئی شامی صاحب کی جنرل عاصم منیع صاحب سے جس میں شامی صاحب کو 2-3 باتوں کی تلقین کی اور اس کو ترویج دینے کی جو ہے کے لیے کہا. اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ آپ پھیلائیں اور پاکستان خوشحال پاکستان جو کہ بہت ترقی کرنے والا ہے ان لوگوں کو اندر حوصلہ دے اور تاکہ مثبت سوچ ہو اور ایک پازیٹیو تھنکنگ آئے. خود بھی میں نے دیکھا ان کی تقاریر میں اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو بہت انہوں نے جگہ دے رکھی ہے, گنجائش دے رکھی ہے اور لوگوں کو کہ حوصلے بلند کر رہے ہیں کہ پاکستان بہت اوپر جا رہا ہے, اس کی ساری جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. میرا زاویہ سے تھوڑا مختلف ہے اور میرا زاویہ سے مختلف ہے کہ میں ایک خاص قسم کے عقیدے کا, ایک خاص قسم کے فرقے کا, خاص قسم کے مذہب کا جو ہے پیروکار ہوں اس سیاست کے. اور وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کی جو کی ہے وہ سیاسی استحکام ہے اور سیاسی استحکام پاکستان کے لیے 1973 کے آئین کی حکمرانی ہے. تو اس لیے 2 چیز بھی ہوگی, وہ سیاسی استحکام کے بغیر آپ یہاں پہ $50 ارب اول تو آئے گا نہیں اس کی عدم موجودگی میں, اور اگر آئے گا تو پھر آپ اس کو کہاں تک پہنچائیں گے. اس میں ایک اور فکر بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ شاید جن ممالک نے بات کی ہوگی اور انویسٹمنٹ کی بات کی ہوگی یا باقی بات کی بات کی ہوگی قطع نظر سے اس انویسٹمنٹ کی جزیات کیا ہوں گی, وہ یہ کی ہوگی کہ آپ پاکستان میں سیاسی استحکام لائیں یا ایک پولیٹیکل سٹیبل گورنمنٹ لائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کا 2015 کا سٹارٹ کیا ہوا سی پیک پروگرام جو ہے, جو سی پیک منصوبہ جسے 2020 کے اندر ایک فیز مکمل ہونی تھی, وہ ہم نے 2017-2018 کی سیاسی کشمکش میں چپکلش میں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالنے کے چکر میں سی پیک کا بٹھا بٹھا دیا. اور بلکہ یہ پلاننگ یہی تھی باجوہ صاحب, تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ اپنی اقتدار کے لالچ میں اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے ہمارے آرمی چیف ماضی کے اندر وارداتیں کرتے رہے, لیکن باجوہ صاحب لگتا ہے کہ ایک پلانٹڈ آدمی تھے اور وہ جس طریقے سے میں کبھی یحییٰ خان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ اتنا ایک احمق آدمی تھا کہ اور اتنا وہ بد کردار آدمی تھا کہ یہی نتیجے نکلنے تھے ایسے بندے کے اس کمیونیکیشن کے کہ بندہ احمق بھی ہو اور بد کردار بھی ہو. باجوہ صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ نہ وہ احمق تھے اور نہ وہ بد کردار تھے. وہ جو کر رہے تھے وہ سوچی سمجھ سکیم پہ تعداد کر رہے تھے, کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ چاہے کیسے کشمیر چلا گیا, کیسے پاکستان کی مزید برباد ہوئی. لیکن یہ جو 2017-2018 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو کھاڑنے کے لیے جہاں ان کا ذاتی اقتدار جو مستحکم ہو رہا تھا, طاقت مستحکم ہو رہی تھی, وہاں پہ سی پیک منصوبہ جو تھا وہ ٹھپ ہونا تھا. اس کی وجوہات میں پہلی بتا چکا ہوں, بعد میں کبھی بتاؤں گا, لیکن آج میرا موضوع فرق ہے. اب یہی وجہ تھی کہ جیسے عمران خان آئے تو پہلی جو سٹیٹمنٹ دی رزاق داؤد جس کو وزیر تجارت بنایا گیا جو کہ سی پیک کے لیے جس نے پیوٹل رول ادا کرنا تھا یا جس نے اس کو اسپیئر ہیڈ کرنا تھا, اس میں رزاق داؤد صاحب کا بیان تھا کہ سی پیک اب 2 سال کی شرف کر رہے ہیں. میں نے تب بھی کہا تھا